ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے، فانہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے ان کا، وان تغفر لہم، اور اگر تو ان کو بخشی دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تجھ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کسی کو بخشنا چاہے تو۔ اللہ اکبر، اس بات کو کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، لیکن اس ایک جملے نے مسلمانوں کا عقیدہ کلیئر کر دیا۔ اسی سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں عیسیٰ ابن مریم جو دنیا میں خطبہ دیتے تھے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اے بنی اسرائیل، اولاد یعقوب، عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بات جو حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اپنے ماننے والوں کو بتاتے رہے، قیامت کے دن وہ اپنی بات بھول جائیں گے؟ اس جملے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اے اللہ، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں تو بخش دے۔ جبکہ دنیا میں تو عیسیٰ ابن مریم یہ کہہ کے گئے تھے جو مشرک ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پہ جنت حرام ہے، یعنی بخشش کوئی نہیں اور کوئی مددگار بھی نہیں۔ اور یہاں عیسیٰ ابن مریم تو مدد ہی کر رہے ہیں، گویا کہ سفارش کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب دے۔ تو یہ اللہ نے میرے پہ حکمت کھولی ہے، میں نے کہیں اس بات کو نہیں پڑھا، اس طرف اشارہ، اور مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ دماغ میں بات آئی کہ جان بوجھ کے اللہ نے ایسا کیا ہے کہ تاکہ اگر کسی کو وہم ہے نا کہ یہ دنیا میں ڈرانے کے لیے باتیں تھی، آخرت کوئی نہ کوئی جیک لگ ہی جائے گا، کوئی بابا پھڑ کے کوئی زبردستی یا اللہ من وضو کرایا سی نے، تو انہوں نماز نہیں آتی تو وضو نے کہ کرایا ہونا ہے، اے بے تے پڑھ دینے، عربی سیکھی نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے یہاں کلیئر کر دیا کہ اولو العزم پیغمبر جو 5 ہیں سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور نوح علیہ السلام علیہم السلام اجمعین، اگر وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والے مشرکین کے لیے بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا یہ کہہ کے کہ اللہ تیرے بندے ہیں، اب اتنے جلال میں شرک کے اندر یہ چھوٹی سی بات بہت بڑی سفارش ہے، اس کے اوپر ذرا توجہ کریں۔ اس میں تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ عیسیٰ تجھے نہیں پتا کہ مشرکی کیسے تم سفارش کر رہے ہو، لیکن یہ اس لیے وہ کریں گے، اور اللہ نے قرآن میں ہمیں پہلی فلم چلا دیا ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم بھی سفارش کرے کسی مشرک کے لیے تو سفارش قبول نہیں ہونی، تو بابے تے شاہی کوئی نہیں کہ کسی نو باؤں بڑھ کے جنت اچ لے جان گے، یا کلیم کرو کہ عبد القادر جیلانی یا تمہارے جو بڑے بڑے بابے کلیم کیے ہوئے ہیں، اور تم تو ان بابوں کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ بابے تو کسی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے ناک میں بیٹھتی ہے اس کے برابر نہیں ہے، تو پیغمبروں کا تو ذکر ہی نہ کرو، وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، وہ تو مخلص ہیں۔ باقی جو صحابہ تو زیادہ زیادہ مخلص ہو سکتے ہیں، مخلص تو نہیں ہے نا، مخلص ہیں اللہ کے لیے اخلاص شو کرنے والے، مخلص تو صرف انبیاء ہیں۔ تو اے اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے۔